السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں العریض میڈیا. دوستو، ایران کے حوالے سے JUI کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت ہی اہم بیان سامنے آیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بیان کو لازمی سنیں اور اپنے احباب کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں. چلیں بیان سنتے ہیں. ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان. تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا. مسلسل بمباریاں جاری. 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے. یہ 3 جملے میرے پاس ہیں. ادھر سے انڈیا پاکستان جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی بات ہوئی ہوگی، اور کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ نے بات نہیں کی ہوگی. کیوں یہ امتیاز بتا جا رہا ہے؟ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں. اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے. اس کو انسانیت کہتے ہیں. پاکستان اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ملک ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں، اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں. قیادت خاک کریں گے ہم. یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے، OIC کو جانا چاہیے. بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی. OIC ایک دکھاوا ہے، OINOC. سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی. پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے. جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں، ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں، ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں، معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں. اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب، یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا، یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا. آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ اس کو پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے، یہ پاک مودی جنگ. کیونکہ پاکستان متحد تھا،
और हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान में कोई ताईद हासिल नहीं थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी अपोजिशन ने भी साथ नहीं दिया, वहां की अक़लियत ने भी साथ नहीं दिया, वहां के सिख ने भी साथ नहीं दिया, वहां के मुसलमान ने भी साथ नहीं दिया। कौम आपके साथ नहीं थी तो नतीजा क्या निकला? आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी तो नतीजा क्या सामने आया? लेकिन हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नताइज हासिल करने की स्ट्रेटजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते में खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे, हमें वो पॉलिसी भी बनानी है। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं, वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जनाब स्पीकर, हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों। बजट में मेंबरान अपने हलकों की बात भी करते हैं, अपने इलाकों की बात भी करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म ने हमारे इलाकों में जिन मंसूबों का खुद इफ्तिताह किया था, आज उसी वज़ीर आज़म ने अपने इफ्तिताह किए हुए मंसूबों के फंड रोक दिए। बताओ किससे उम्मीद रखें? अल्लाह के हाकिमियत के नीचे उसकी नियाबत तो हम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की नियाबत। अब जब मेरे मुल्क को चलाने वाले लोग, उनकी खुददारी, उनका एतमाद, उसकी हालत यह है कि उस पर फातिहा पढ़ा जाए, खत्म हो चुकी है, ये लोग मेरे मुल्क को चलाएंगे? 25 करोड़ के अवाम के इस मुल्क को ये लोग चलाएंगे? जनाब वाला, इस मुल्क में इनकलाब चाहिए। रिवायती सियासत का दौर अब खत्म हो चुका है। अवाम को बेदार करो, उसमें शऊर पैदा करो, ताकि वो अपने मसाइल के लिए खुद आवाज़ बुलंद कर सके। इसी तरह की नई खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।